ایک دانا آدمی کہیں جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی ایک گاؤں کے پاس خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں میں جاتا ہوں اور کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں، چوزے جن کو ہم کہتے ہیں، بچے مرغیوں کے، وہ دانہ چگ رہے ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح ہی دانہ چگ رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانہ چگنے لگ گیا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا تو میں اسے اٹھا لایا۔ یہ زخمی تھا، میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا ہی سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے اس بوڑھے بابا سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دے، تحفے کے طور پر دینا چاہے تو فبیہا، اگر نہیں تو میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس بزرگ بابا جی نے باز کا وہ بچہ اس دانا شخص کو تحفے میں دے دیا۔ یہ بندہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا اور روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو، گویا کہ ہر زبان میں اس نے باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان تو کر۔ بالآخر ایک دن وہ دانا شخص باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ تم باز کے بچے ہو، اور اگر نہیں پہچانتے تو پھر تم مارے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ہمیشہ کی طرح پہلے ڈرا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں میں سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑپڑائے اور اڑنے کی کوشش کی، جیسے کوئی آپ کو اگر کوئی دریا میں دھکا دے دے تو اگر آپ کو تیرنا نہ بھی آتا ہو تو آپ ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں۔ اسی طرح اس باز کے بچے نے کوشش کی اور پر پھڑپڑائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر تھی کہ وہ ہوا میں اونچا اڑنے لگا اور خوشی سے چیخنے لگا، اوپر اوپر، اور پھر اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو اس دانا شخص نے کہا کہ اے باز، میں نے تجھے صرف تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ کمال کی صلاحیتیں تو تیرے اندر ہی موجود تھیں، مگر تو ہی بے خبر تھا۔ اگر آج اس معاملہ کو ہم دیکھیں
تو ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ بھی ہے، اور ہم مسلم امہ کے ساتھ بھی ہے کہ ہم ایک خاص امت کے ارکان بھی ہیں۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں۔ ہمارا میڈیا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک مرغی کا کام دیتا ہے، ہمارے دانشور وہ بھی مرغیاں ہیں، ہمارے ایسے بے شمار طبقات کے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد مرغیوں کی طرح ہیں۔ ٹی وی چینلز دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، جو ہم کو مسلسل یہی بتاتے رہتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ ہم سپر پاور نہیں، سپر پاور تو کوئی اور ہے، جو ہمیں مسلسل بتاتے ہیں کہ ہم بہادر اور طاقتور نہیں بلکہ بزدل اور کمزور ہے، کیونکہ فلاں سپر پاور ہے اور فلاں کے پاس یہ طاقت ہے۔ ہماری تو قوم ہی ایسی ہے، ہم تو دہشت گرد ہیں، ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم میں تو کوئی صلاحیتیں ہی نہیں۔ بس یہ جو ہمارے ارد گرد مرغیاں ہیں یہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے ہی نہیں دے رہی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو ہمیں خود کو پہچاننا ہوگا، تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور یہی پہچان ہی تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔